قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. یہ باب بھی قرآن حکیم کی ایک آیت پر قائم ہے، اور ویسے اس کا عنوان ہونا چاہیے باب التوکل. باب التوکل، اور توکل بھی فعل قلبی ہے، یہ قلب عبادت ہے، اور سابقہ ابواب سے بڑی عمدہ ترتیب بنتی ہے. پیچھے آپ نے 2 باب پڑھے ہیں، باب المحبہ اور باب الخوف. محبت یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے امر کے امتثال کا نام ہے، اور خوف کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور گریز کرتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کے حصول اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے اجتناب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شر سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے. تو یوں ایک بڑی عمدہ ترتیب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ محبت کا باب امتثال امر کا مظہر ہے، اور پھر خوف کا باب نافرمانی سے بچاؤ کا مظہر ہے، اور توکل کا باب کہ ان شعبوں میں اور تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ پر توکل قائم کرنا ضروری ہے. اس کے توکل کے بغیر جو ہے وہ کوئی نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی. توکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا نام ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نام ہے کہ اللہ رب العزت پر اعتماد کیا جائے ہر مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہر مکروہ یا شر سے بچنے کے لیے اسی پر اعتماد ہے. اور توکل کی تعریف میں یہ بات ضروری آئے گی کہ بفعل الاسباب، اس کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے، اسباب کو چھوڑ کر نہیں. جو لوگ اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنا چاہتے ہیں وہ دین کے فہم سے عاری ہیں. دین کا حقیقی اور صحیح فہم توکل کے تعلق سے اسباب اختیار کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اسباب کے بغیر نامکمل ہے، اور اسباب جو ہیں وہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے بغیر نامکمل ہے. یعنی دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. اس پر بھروسہ کرنا ہے اسباب کو اختیار کر کے، اور اسباب کو اختیار کرنا ہے اس پر بھروسے کے لیے. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار نہیں کرتے تھے،
کیا آپ میدان جہاد میں لوہے کی درع پہن کر نہیں جاتے تھے؟ اپنے سر پہ لوہے کا خود پہن کر نہیں جاتے تھے؟ بلکہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 درع ثابت ہیں کہ آپ 2 درع پہن کر گئے تھے. یہ لوہے کی قمیص ہے جس کو پہن کر بندہ دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے. یہ اسباب اختیار کرنے کا نام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ میں اپنے ساتھ راہ بتانے والا گائیڈ لے کر نہیں گئے تھے جس نے راستے کی نشاندہی کی اور راستے کی رہنمائی کی. یہ سب اسباب اختیار کرنے کا نام ہے. اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے زاد راہ ساتھ لے کر نکلتے. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں اللہ پر توکل کرو. امیر عمر کے دور میں یمن سے ایک جماعت آئی حج کے لیے اور یہ طے کر کے آئی کہ یہ سفر اللہ رب العزت کے لیے ہے. یہ کھانا پینا زاد راہ کی ضرورت نہیں, اس پر توکل کریں. آپ نے بلا لیا انہیں, فرمایا کہ لستم متوکلین بل انکم متواکلون. تم متوکلین نہیں ہو, متواکلین ہو. متوکل توکل کرنے والے اور متواکل تکلف سے اپنے توکل کو ظاہر کرنے والے. تم حقیقی متوکل نہیں ہو بلکہ متواکل ہو, اور تم اس قسم کے تکلف سے اپنے توکل کو ظاہر کر رہے ہو. تو اسباب کو اختیار کرنا یہ حقیقی توکل ہے. کوئی شخص اگر کہے بھوک لگی ہے میں کھانا کھائے بغیر سیراب ہو جاؤں, اللہ پر توکل کروں. نہیں, کھانا کھا کر توکل کیجیے, پانی پی کر پیاس کو ختم کرنے کے لیے توکل کیجیے. اولاد کی محبت ہے, شادی کر کے اولاد کے حصول پر توکل کیجیے. تو اختیار اسباب یہ توکل کے لیے ضروری. ویسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اسباب کا محتاج نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو وہ اسباب کا محتاج نہیں. لیکن جو قاعدہ عامہ اس نے ہمیں دیا ہے وہ اس کے بنائے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کا نام توکل. ایک شخص سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے عقیل و توکل, اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھو اور پھر توکل کرو. یہ نہیں کہ مسجد میں جا رہا ہوں اور اونٹنی اللہ کے توکل پر چھوڑ دوں. نہیں, وہ بہت دور چلی جائے گی, تم سے گم ہو سکتی. پہلے اس کو باندھو اور باندھ کر اللہ کی ذات پر توکل کرو. تو توکل اختیار اسباب کا نام ہے. تو اس کی جامع تعریف یہی ہوگی کہ ہر خیر چیز کے حصول کے لیے, ہر مکروہ اور شر سے بچاؤ کے لیے متعلقہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. اور یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے, اہم ترین شعبہ. توکل کے باب کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ توکل اللہ یہ توحید کا ایک اہم شعبہ ہے, اور توکل علی غیر اللہ یہ شرک اکبر ہے. لہذا شرک کی مذمت کے لیے اور اس توحید کے اہم شعبے کے اثبات کے لیے یہ باب قائم کیا اور کتاب التوحید میں اس کو شامل کیا.